ترضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری قسمت میں جو لکھ دیا ہے یا تمہیں جو تقسیم کر کے دے دیا ہے، ورضا، اس پر راضی ہو جاؤ۔ اگر تم اپنی قسمت کی چیزوں پر راضی ہو گئے تو تکن اغنی الناس، تو تم دنیا میں سب سے مالدار بن جاؤ گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا مالدار اور سب سے بڑا غنی شخص اس کو فرمایا ہے جو اللہ کی طرف سے ملی ہوئی دولت پر، ملی ہوئی نعمتوں پر راضی ہو جائے۔ ہمارا جو ذہن ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا مالدار یا مالدار وہ شخص ہے جس کے پاس مال بہت زیادہ ہو، دولت بہت زیادہ ہو، جس کے پاس بڑا سا گھر ہو، جس کے پاس بنگلہ ہو، جس کے پاس کوٹھی ہو، جس کے پاس میں گاڑیاں ہوں، جس کے پاس خدام ہو، خادم ہو، نوکر ہو، اس کے ملازم ہو اور خوب زیادہ کماتا ہو۔ وہ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ شخص بڑا خوش نصیب ہے اور یہ شخص بہت مالدار ہے۔ ہم سب کے پیارے آقا اور دنیا کے سب سے زیادہ افضل ترین انسان، سب سے زیادہ عقل مند شخص اور اللہ کے سب سے زیادہ لاڈلے اور محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس الغنی عن کثرت العرض، بہت زیادہ ساز و سامان کا نام مالداری نہیں ہے۔ جس کے پاس بہت زیادہ ساز و سامان ہو، وسائل راحت ہوں، وہ یہ مالداری نہیں ہے۔ تو پھر مالداری کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الغنا غنى النفس غنى القلب، مالداری تو دل کی ہے، اور دل کی مالداری کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر مطمئن ہو، اس کے دل میں حلال اور حرام میں امتیاز کیے بغیر مزید کی طلب نہ ہو، یہ مالداری ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کی روشنی میں ایک ایسا شخص جس کو سکون سے دن میں 2 وقت کھانا مل جاتا ہے، چاہے وہ 1 روٹی ہو، چاہے کم سامان ہو، اور وہ اس کو اطمینان سے کھا لیتا ہے اور وہ مطمئن رہتا ہے، اس کے دل میں ہرس نہیں ہے، اس کے دل میں ہوس نہیں ہے، اس کے دل میں بہت زیادہ اس طریقے سے کمانے کی فکر نہیں ہے کہ اس کو حلال اور حرام کا کچھ پتہ نہ ہو، تو وہ زیادہ شخص مالدار ہے۔ نہ کہ وہ شخص کہ جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، کروڑوں روپے کا مالک ہے، اور اسی کے اندر صبح سے شام تک اور رات سے صبح تک اسی کی دھن، اسی کی فکر کہ میرا مال کسی طریقے سے بڑھ جائے، میری دولت کسی طریقے سے بڑھ جائے، اور میرا جو بیلنس ہے اس میں کسی طریقے سے اضافہ ہو جائے، اس کو دن رات یہی دھن ہے، اور اس دھن کے پیچھے اس کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ جو ہمارے ذرائع ہیں آمدنی کے، جو کمانے کے طریقہ کار ہیں، وہ حلال ہے یا حرام ہے، وہ اسی میں رہتا ہے۔ تو یہ شخص مالدار نہیں ہے بلکہ یہ غریب ہے، جس کو قناعت کی دولت نصیب نہیں ہے تو یہ غریب ہے، اس لیے کہ مالداری دل کی ہے۔ اگر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر ہمارا دل مطمئن ہے اور دل میں خوشی ہے تو وہ شخص مالدار ہے، اور نہیں ہے بلکہ ہر وقت بے چینی ہے، ہر وقت جو ہے اس کے اندر اضافہ کرنے کی فکر ہے، تو یہ شخص تو فقیر ہے، غریب ہے، یہ شخص تو تنگ دست کہلائے گا حدیث پاک کی روشنی میں۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ نے جو چیزیں تمہاری قسمت میں لکھ دی ہیں، جو تمہیں دے دی ہیں، اس پر راضی ہو جاؤ۔ اگر تم اس پر راضی ہو گئے، تکن اغنی الناس، تو دنیا میں سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ گے۔ چنانچہ ایسا بہت ہوتا ہے
کہ ایک معمولی درجے کا آدمی ہے, زیادہ آمدنی نہیں ہے اس کی, لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس کو دل کا اطمینان اس قدر ہے کہ آپ دیکھیں گے اس کا چہرہ ہمیشہ مسکراتا ہوا نظر آئے گا, اس کی زندگی میں بہت زیادہ الجھنیں نہیں ہیں. بلکہ آپ یہ غور فرمائیں کہ اگر اس کو مطلب ایسا شخص ہے وہ دنیا والوں کی نگاہ میں کہ آج کا اس نے کھانا کھا لیا لیکن کل کا کچھ پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا, لیکن اس کا دل بڑا مطمئن ہے, سکون سے سوتا ہے, پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے, اس کو دنیا کے جھمیلوں کی بہت فکر نہیں ہے, تو حدیث پاک کی روشنی میں یہ اغنی الناس ہے, سب سے زیادہ مالدار شخص ہے. کیونکہ مالداری ساز و سامان کا نام نہیں ہے بہت زیادہ, بلکہ جو اللہ نے دیا ہے اس پر قناعت کرنے کا نام مالداری ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی کمانے میں کوشش نہ کرے, ہاتھ پیر تو مارنے پڑیں گے اسے, یہ شریعت کا مقصود نہیں ہے. شریعت کا مقصود یہ ہے کہ حلال طریقے سے کمانے کی کوشش کی جائے, اور جتنی کر سکتا ہے آدمی اتنی کرے, لیکن مال کی حرص اور ہوس یہ بری چیز ہے, یہ انسان کے دل میں نہیں ہونی چاہیے. اگر مال کی حرص اور ہوس ہے تو بہت زیادہ وسائل کے باوجود وہ شخص بھوکا ہے, اور اگر مال کی حرص اور ہوس نہیں ہے, چاہے اس کی جیب میں کم پیسے ہیں لیکن ضروریات پوری ہو رہی ہے, تو وہ شخص مالدار ہے. بلکہ ایک حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ جو شخص اپنے گھر میں ہو, اس کے پاس ایک گھر ہو, ضرورت کے مطابق, بدن کے اندر اس کا عافیت ہے, کوئی ایسی مہلک بیماری نہیں ہے, اور اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہے, ایک دن کا, اگلے دن کا بھی نہیں ہے, اطمینان کے ساتھ اپنے گھر میں ہے, بدن میں کوئی ایسی مہلک بیماری نہیں ہے, ایک دن کا کھانا ہے, تو گویا وہ ایسا ہے جیسے اس کو ساری دنیا کی دولت مل گئی. حدیث پاک میں یہ ہے مالداری, یہ غنا ہے, غنا جس کو ہم کہتے ہیں مالداری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے میں, اپنے پیارے سے جملے میں یہی فرمایا ہے, اللہ نے جو تمہیں تقسیم کر کے دے دیا ہے ورضا, اس پر راضی ہو جاؤ, خوش ہو جاؤ. تو پھر جب تمہیں خوشی ملے گی, دل کو فرحت ملے گا اور دل کو سکون ملے گا, تو پھر اس کے نتیجے میں تم دل کے غنی بن جاؤ گے, دل کے مالدار بن جاؤ گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے زیادہ مالدار تھے, لیکن اس کے باوجود ہم پڑھتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ کو بھوکا سونا پڑتا تھا, پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں, لیکن سب سے زیادہ مالدار تھے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى, ہم نے آپ کو نادار پایا, فَأَغْنَى, تو آپ کو مالدار بنا دیا. فَأَغْنَى سورۃ الضحیٰ میں ہے. تو آپ سے بڑا مالدار کون ہوگا؟ لیکن ابھی عرض کیا کہ مالداری کثرت سامان کا نام نہیں ہے, ہم نے اسی کا نام مالداری رکھ لیا ہے. حالانکہ جو وسائل ہیں وہ اسباب راحت ہیں, وہ راحت نہیں ہے. راحت تو دل سے ہوتی ہے. آدمی کے پاس کتنا ہی پیسہ ہو لیکن ان کو اس کی زندگی میں سکون نہ ہو, راحت نہ ہو, تو وہ کس کام کا؟ ظاہر سی بات ہے وہ نوٹ کے لقمے بنا کر کے تو کھائے گا نہیں, گاڑی سے دل کا سکون تو ملے گا نہیں اسے, بہت زیادہ جائیداد سے, بہت زیادہ اسباب سے اس کو دل کا سکون تو ملے گا نہیں. اکثر تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ وسائل تو بہت ہوتے ہیں لیکن دل کی راحت اور سکون وہ نہیں ہوتا زندگی. آپ نے یہی فرمایا ہے کہ اللہ کے شکر گزار بندے بنو اور قناعت پسند بنو, جو اللہ نے دے دیا اس پر راضی ہو جاؤ. اور اس کا طریقہ یہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی حدیث پاک میں بیان فرمایا ہے کہ جب تمہیں کوئی ایسا شخص ملے جو مال میں, دولت میں تم سے بڑا ہوا ہو, تو تم اس شخص پر نظر کرو جو تم سے نیچے والا ہے. آپ کے پاس 3 وقت کا کھانا ہے اور دوسرے لوگ ہیں جن کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے, وسائل اور اسباب ہیں, تو ان پر نظر نہ کریں بلکہ ان پر نظر کریں کہ جن کو 3 وقت کا کھانا بھی نہیں ملتا, بلکہ 2 وقت کا بھی نہیں ملتا بیچاروں کو.
2 وقت کا کھانا ہے تو آپ اس پر دیکھیں کہ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ 1 وقت کا کھانا بھی بڑی مشکل سے کھاتے ہیں. اللہ نے ہمیں 2 وقت کا 3 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کے دیا ہے, اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اگر دنیاوی چیزوں میں, حدیث پاک میں اگر ہم اس نقطۂ نظر کو اپنی زندگی میں بسا لیں کہ مال و دولت میں, دنیاوی آسائش میں, راحت میں ہم اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھیں, بلکہ جب اپنے سے اوپر والوں کا خیال آئے تو پھر نیچے والوں پر نظر کریں. ہمارے پاس ایک گھر ہے, ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ فلاں کی تو بلڈنگ ہے, ہماری بھی ہونی چاہیے. تو اب دل میں جو ہے حرص پیدا ہوگی. ہو سکتا ہے کہ اس بلڈنگ والے سے حسد بھی پیدا ہو جائے, فالتو کے گناہ ہے, بیٹھے بٹھائے گناہ ہے. لیکن ایک طریقہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک گھر ہے تو ہم دیکھیں بھائی فلاں شخص کی جھوپڑی بھی ہے, اللہ کا شکر ہے ہمیں تو گھر ملا ہوا ہے. یہ حدیث پاک میں نسخہ بتایا ہے, مطمئن رہنے کا, سکون سے زندگی گزارنے کا نسخہ یہی ہے. ہاں البتہ دین کے بارے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھا جائے, اس سے بڑھوتری کا جذبہ پیدا ہوگا اپنے. اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو ان لوگوں پر نگاہ رکھی جائے جو 5 وقت کے علاوہ اشراق, چاشت, تہجد بھی پڑھتے ہیں. ہم تو صرف 5 ہی وقت کی نماز پڑھتے ہیں, یہ لوگ تو اور زیادہ نماز پڑھتے ہیں, لہٰذا اپنی عبادت کو بڑھانا چاہیے. ہاں دنیاوی اعتبار سے اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں اور دینی اعتبار سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں, تو پھر زندگی بڑے سکون سے اور اچھے انداز میں گزرے. اسلام جو ہے وہ زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے کا گر ہی سکھاتا ہے. اگر ہم اسلامی تعلیمات پر مکمل عمل کریں تو ہماری تو زندگی بھی بڑی سکون سے, راحت سے, اطمینان سے گزرے گی. تو اس جملے کو بھی یاد فرما لیں اور اس پر عمل کی بھی کوشش کریں. وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. اللہ نے جو دے دیا ہے, جو بھی کچھ دے دیا ہے, جو مال دے دیا, جو شکل دے دی, جو صورت دے دی, جو گاڑی دے دی, جو دولت دے دی, جو گھر دے دیا, جو صحت دے دی, اس پر راضی ہو جاؤ. انسان کے بدن ہی میں غور کریں تو ایک ایک چیز ایسی ہے کہ وہ انمول ہے. کسی انسان سے آپ کہیں کہ بھائی تمہاری 1 آنکھ کی ضرورت ہے, مجھ سے تم 10 کروڑ لے لو, راضی ہو جائے گا وہ؟ کبھی نہیں ہو سکتا. یہ انگلیاں جو چل رہی ہیں, اگر ان کی چلنے کی طاقت اور قوت ہی ختم ہو جائے تو انسان کا ہاتھ بیکار ہے, پکڑ نہیں سکتا کچھ. کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی. انسان کے سر کے بال ہی ہیں, اگر وہ بالکل اڑ جائے تو سارا کچھ خرچ کرنے کے بعد بھی اوریجنل بال نکل نہیں سکتے, نقلی چپکانے پڑیں گے اسے. کس قدر اللہ کی نعمتیں ہیں ہمارے بدن ہی کے اندر. یہ تو اللہ کا احسان ہے, ان پر ہمیں غور کرنا چاہیے تاکہ ہمارے دل سے اللہ کے شکر کے کلمات اور اللہ کا شکر ادا ہو. اور جب اللہ کا شکر ہم ادا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں اور بڑھا کر کے دوں گا, اور اضافہ کر دوں گا تمہاری نعمتوں میں, تمہاری صحت میں, تمہاری دولت میں, تمہاری تمام چیزوں میں. تو یہ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ, اللہ نے جو تمہیں دے دیا ہے اس پر راضی رہو. تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ, تو سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ. اللہ ہمیں عمل کی